الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج ہم نے آیت نمبر 48 سے شروع کرنا ہے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 48۔ اس سے پہلے خلاصہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں، آپ ذرا بہت اچھی طرح دیکھ لیں۔ پہلی آیت میں تو خطاب ہے یا ایھا المدثر، اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ آیت 2 تا 7 میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اسی کے ذریعے امت کے لیے بھی یہی احکامات ہیں۔ پہلا حکم، کھڑے ہو جائیے اور انذار عام کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے۔ کس سے؟ وہ جو آخرت میں پیش آنے والا ہے، قیامت کے مناظر، اس دوبارہ جی اٹھ کر اس کی طرف، جو میدان حشر کی طرف جانے کا منظر کتنے ہولناک اور خوفناک ہیں، خود حساب و کتاب کا منظر، اس کے فیصلہ کتنے زبردست ہیں۔ اس سے ڈرائیے لوگوں کو، اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیے، کپڑے ہوں، عقائد و ایمانیات ہوں، اقوال ہوں، اعمال ہوں، اور ان میں نمبر 3، ان میں ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ اور اس کے بعد بے لوث ہو کر، بغیر احسان کیے، یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کسی پر کوئی احسان نہ دھریے۔ احسان دھرنے والا کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے بندے سے، امیدیں رکھتا ہے کہ یہ مجھے اس احسان کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل نہیں، یہ سب رب کی خاطر کرنا ہے، اور جو بھی تکلیفیں ہیں اپنے رب کی خاطر ان پر صبر کرنا۔ یہ نچوڑ ہے اسلامی تعلیمات کا۔ اس کے بعد، کیونکہ کتاب ساری صورت جو ہے وہ انذار کے بارے میں ہے، تو انذار کا اصل موضوع کیا ہے، اصل ٹاپک کیا ہے جس سے لوگوں کو انذار کرنا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آخرت کا۔ آخرت صرف نہیں، سب سے پہلا سور پہ جب قیامت واقع ہوگی، بڑا ہولناک منظر ہوگا۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ جب قبروں سے نکلیں گے، بڑا ہولناک منظر ہوگا، اور اس سے زیادہ ہولناک منظر ہوگا جب وہ سب کے سب چل دیں گے میدان حشر میں، جہاں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس کا منظر بھی، حساب و کتاب کے وہ جو جمع ہوں گے لوگ میدان حشر، وہ بھی بڑا ہولناک منظر ہے۔ پھر اس کا آخر مرحلہ ہے حساب و کتاب، جس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو یہ وہ ہیں چیزیں جن سے ڈرانا چاہیے اور جن سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ آیت 8 تا 10 کا مضمون ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص جس کا باطن بے انتہا اور سردار لیول کا آدمی ہے، جس طرح آج آپ کے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے بدباطن اور ناشکر ہیں، ان کی ایک تصویر پیش کر کے آیت 11 تا 25 میں، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا، یہ ہے وہ انذار جو دنیا میں گناہ گاروں کو سمجھ آنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی کہ جس طرح چاند آپ دیکھتے ہیں پہلے روز کا، پھر بڑھتا 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 15ویں کو مکمل ہو جاتا ہے یا 14ویں کو، اور پھر اس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے بالآخر۔ بالکل انہی مراحل کو طے کر کے آپ دنیا میں ان مراحل کو طے کریں گے، جس طرح چاند اپنے مراحل کو طے کرتا ہے، اور بالآخر آپ آخری جو آپ کا مقام ہوگا وہ ہوگا اللہ کے ہاں حساب و کتاب۔ اس کی جو تفصیل پیش کی گئی ہے، وہ پڑھ کے سمجھ کے انسان جو ہے وہ اصلاح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا احساس پاس ہو تو۔ بتا دیا جہنم میں کون لوگ جائیں گے، انہی آیات میں بتایا کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے، نمبر 1، مسکین کو کھانا نہیں کھلائیں گے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ،
तीसरी बात, हक के खिलाफ बातें बनाना, ये जो मीडिया कर रहा है इन्हीं में उलझे रहना। और चौथी बात, रोज़े जज़ा को झुठलाना। ये अमाल मौत तक करता है, न तौबा इस्तगफार करता है, न सच्ची तौबा करके पलटता है। ऐसा शख्स जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसी के आखिर में आयत 48 में फरमाया, जो आज हमारा मौजू है और आपने समझना है। हैंड आउट आपके पास पहुंच चुका है शफात के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुल शाफ़िईन। उस वक्त सिफारिश करने वालों की कोई सिफारिश इनके काम नहीं आ सकेगी। क्या मतलब है कि ये कौन लोग हैं जिनको कोई सिफारिश भी काम नहीं आएगी आखिरत में? ये कौन लोग हैं भला? सर जो जिंदगी में पर अपनी अपनी पसंद से काम करते रहे, अल्लाह की जिनके बात नहीं जिनके मानी। अमाल दुरुस्त नहीं होंगे, ये जो ऊपर आपकी आयत हैं 47 तक, जिन्होंने न नमाज नमाज पढ़ी, नहीं न पढ़ी मस्कीन को और खाना मस्कीनों को खिलाया खाना नहीं खिलाया और और बेहुदा बेहुदा बातों में फिक्र में शामिल रहे। आखिरत पे को झुटलाया। अब आपने देखा ऊपर साफ साफ बता दिया, वो जहन्नम में ले जाने वाले जो अमाल हैं, नमाज न पढ़ना, मस्कीन को खाना न खिलाना, और हक बात के खिलाफ बातें बनाना, और उन्हीं लोगों में घिरे रहना, और आखिरत को झुटलाना, ये चार काम करते करते मर जाएंगे। हत्ता आतानल यकीन, आयत 47, कि यहाँ तक कि वो यकीनी चीज़ से उनका साबका पेश आ गया। यकीनी चीज़ क्या है जो हर आदमी को पेश आना है? मौत। ये वो तो लोग मौत हैं उनके लिए कोई शफात किसी नबी की, किसी अल्लाह ताला के पसंदीदा इंसान की कोई शफात काम नहीं आएगी। अब अगर आप बड़े गौर से पढ़ें, और आज मैं आपके सामने उसको बयान करूंगा कि शफात की शराइत, उसूल और जवाबत क्या है। अच्छा, अगर अल्लाह ताला ये बताएं कि एक शख्स को जिसने कोई नेक अमाल भी ना किए हों और ये सारी कामों में मुलव्वस रहा हो, जो चार आपने अभी पढ़े हैं हमने, और उसको बख्श दिया जाए, तो इसकी के हवाले से ये कैसी चीज़ होगी कि बंदे ने ये काम का किए और उसको हम अल्लाह ताला ने, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं करेंगे, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर अल्लाह ताला ने बख्श दिया तो ये क्या चीज़ होगी? सर ये अल्लाह के अदल के खिलाफ हो जाएगा ना काम। अल्लाह तो बहुत अदल वाला है। एग्जैक्टली, ये है वो चीज़। अल्लाह ताला अपनी सिफात, अजीम सिफात के बरखिलाफ कोई काम नहीं करेगा। वो आदिल है, वो अदल करेगा। अच्छा, तो फिर ये शफात, मतलब आप मुझे एक बात बताएं कि शफात किन लोगों की होगी? एक जनरल क्राइटेरिया क्या होगा? जिनकी नेकियां और बदियां दोनों मिक्सअप होंगी और वो है वो ईमान वाले, अकीदा पक्के वो ईमान वाले होंगे। ये आपने बात मोमिल की है। फर्ज शनास लोगों की, जिन्होंने डर डर के जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी की होगी और अल्लाह के खौफ से लर्जा लगा रहेगा कि पता नहीं हमारे साथ क्या मामला होगा। नहीं, ये भी बात ठीक नहीं है। सर जिनके गुनाह और नेकियां बराबर हो जाएंगी। सर जिन्होंने जिंदगी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारी होगी, लेकिन कुछ कमी कोताहियां हो जाती हैं, जैसे इंसान होने के नाते कुछ कमी हो जाएगी, तो फिर उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत से बचाए। आप ये आखिरी जवाब ठीक है, और बड़े गौर से सुनिए। देखें ना, आप जब ये कहते हैं कि वो नेक जिंदगी गुजारी होगी, ये करिए, भाई असल बात यह है कि थोड़ी सी कसर होगी, और वो अदल के खिलाफ नहीं होगा। क्यों? कि उसने पास मार्क्स वो थे 50 और उसने 48.5 ले लिए, 49 ले लिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक है। आप में से जो लोग स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ाया इंजीनियरिंग कॉलेज में,
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 50 پاس مارکس ہیں اور اس کے نمبر ہیں 48 یا 49. ہم پھر آپ کیا کرتے ہیں جب ایسی صورتحال ہو تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ سر آپ گریس مارکس مل جاتے ہیں. کوئی آنکھیں بند کر کے گریس نہیں دیتے، آپ اس کے بعد پر کے وہ ری چیک کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بات کو سمجھیں، ری چیک کر کے جن میں وہ ڈیزرو کرتا ہے دیکھتے ہیں یہاں کسر پوری کی جا سکتی ہے، آپ اس کو ان نمبر میں اس میں گریس مارکس دیتے ہیں جن میں وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو قیامت کے دن انہی لوگوں کی شفاعت ہوگی جنہوں نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی لیکن وہاں کوئی کسر رہ جائے گی. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کی سفارش کریں گے والا؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو عملی نمونہ سمجھ کر آپ سے محبت اور والی اطاعت یعنی اتباع کی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس وقت یہ شرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشیں گے. اگر اس شخص نے قرآن مجید سے اس کا تعلق بہت گہرا رہا، اللہ کی کتاب کو اس نے پوری طرح فالو کیا، پھر بھی اس سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ قرآن کو حکم دیں گے. اس نے روزے رکھنے کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ روزے کو شفاعت کا حق دیں گے. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی سر. سر الحمدللہ. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھیں. آج مسلمانوں میں گمراہی یہ ہے، کلمہ نبی کا پڑھ لیا اب جنت ہماری ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی آسان جنت نہیں ہے. یہ جنت جو آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کتنی حسین اور جمیل ہے، اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں، وہ جنت اس طرح نہیں ملے گی. لہذا اعمال ایمان اور عمل صالح مست ہے. ہاں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس ہمارے عمل کو، قرآن ہوگا، آپ کا روزہ ہوگا، آپ کے نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی ہدایت اور پیروی پر آپ کو لگایا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جن کو ہم نے نمونہ مان کر زندگی گزاری، پھر ہم شفاعت کے قابل ہوں گے. اور شفاعت اب آگے ہم چلتے ہیں تاکہ بالکل سمجھ آ جائے گا. میں نے جنرل اصول آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی ہے، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. شفاعت کا پورا حق سورہ حج کی آیت 56 کا ایک ٹکڑا ہے آپ کے سامنے 56 کا، پہلے پیج پہ سر فہرست، الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، کمپلیٹ کنٹرول. دنیا میں تو کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو اولاد زیادہ دی، کسی کو غربت دے دی، کسی کو یہ مشکل ڈال دی، یہ سب آزمائشیں ہیں. مصیبتیں صبر کرتا ہے یا نہیں، اور خوشحالیاں اور انعامات اس لیے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اسی پر جنت ملے گی. لہذا اس دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پورا ٹوٹل کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو یہ سورہ حج کی آیت کو ذرا چند الفاظ ہیں، غور سے سنیے اور سمجھیے. اس نے پوری نفی کر دی کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. قرآن میں آپ آیتیں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر وہ اتنے ہی زبردست ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو کہیں گے آپ ذرا چپ رہیں، یہ ہمارے مرید ہیں ان کو جانے دیں، کسی کی جرت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کو یارہ نہیں ہوگا. قیامت کا منظر اپنے سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اس کی ملوکیت، اس کی حاکمیت کا تصور اس کے عدل کے عین عدل کے مطابق، عدل سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوگا. پہلی بات. دوسری بات، وہ علیم ہے. علیم کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب جانتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی مزید انفارمیشن دے سکتا ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو؟
کوئی نہیں شفاعت کرنے والا، کیوں؟ رب کو تو سب کچھ پتا ہے. اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیر صاحب کہیں گے اور رب معاف کر دے گا، نہیں 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 نہیں، یہ ساری بھول بھلیاں ہیں. وہاں سوائے اس علیم کے سامنے آپ کے پیشی ہوگی جو ازل سے ابد تک ہر چیز سے واقف ہے، کہ کسی شخص نے دنیا میں کیا کیا اور اس کے ہاتھوں نے کیا کمایا، کیا کرتوت کیے، اس کے ارادے کیا تھے، اس کے سینے کے جذبات کیا تھے، وہ رات کی گھڑیوں میں کیا سوچتا اور کرتا تھا. اس لیے ہم میں سے اور آپ کے بچے خاص کر جو لوگ اپنے لیپ ٹاپ اور اپنے موبائل کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہوش میں آ جائیں. اب یہ تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا اختیار اور اس کا علم. اب شفاعت کا غلط تصور کیا ہے؟ وہ جو اکثریت کافروں کی، دیکھیں نا، یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بخشوا لیں گے، اور ہمارے لوگ جو غلط کار ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت ہماری کر دیں گے. آپ دنیا میں تو ان کے مخالفت میں عمل کریں، ان کو کوئی، وہ اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، ہم اس نمونے کے مطابق تو چلے ہی نہیں، اور آخرت میں وہ کس طرح ہماری شفاعت کریں گے؟ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ لوگ پہنچیں گے حوض کوثر پر اور فرشتے بتائیں گے اللہ کے رسول کو یہ دنیا میں آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو حضور فرمائیں گے دور ہو جاؤ، اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے کبھی بھی دوچار نہ کرے. ہم آپ کے احکامات پر اسی طرح عمل کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، تاکہ اس کی شفاعت کے ہم اگر کوئی کسر رہ جائے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز بخشے گا. تو قیامت کے دن یہ جو شفاعت ہے، کچھ لوگ شفاعت کریں گے جو اللہ جن کو حکم دے گا، اجازت سے، بغیر اجازت کے کوئی کام نہیں. آگے آپ دیکھ رہے ہیں. لہذا شفاعت ہوگی کن شرائط کے ساتھ؟ اب آپ اگلے پیج نمبر 2 پہ آ جائیں تو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ شفاعت کا باطل عقیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا برابر کام نہ آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کسی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ذرا غور فرمائیں جملے پر. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی فدیہ دے کر اس کو چھوڑا جائے گا. اور آخری بات وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی. 3 ہی سہارے ہیں وہاں. اللہ کا میدان عدل اور فیصلہ کن بات چل رہی ہے. یا تو کوئی شفاعت کام آئے گی، وہ ان کافروں کے کام کچھ نہیں آئے گی، یا کوئی دے لے دے کے چھوٹ جائیں گے، وہ فدیہ، وہ وہاں سوال ہی نہیں پیدا، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو. پھر کہیں سے کوئی مدد آ جائے، وہ بھی کوئی سوال نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اگر عقیدہ ہے کہ مجھے وہاں فلاں بچا لے گا، یہ باطل عقیدہ ہے. یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت 48. کوئی سوال؟ زخرف کی 86 بڑے غور سے سنیے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اختیار ان کا نہیں ہے. ان کو اللہ اجازت دیں گے اگر وہ کہ ڈیزرونگ ہوگا تو. آپ بتائیں اور کون ہوگا جس کو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیر اور مرشد آ جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں الا من شہد بالحق،
جو گواہی کس کی دے گا؟ حق کی شہادت دے گا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہوں گے۔ ایسے کوئی آنکھ منہ اٹھا کے نہیں چلا آئے گا۔ تو شفاعت کا دیکھا ہے کتنا عقیدہ جو ہے شرائط کی پابندی ہے۔ یہ تھی زخرف کی 86، انعام کی 51 سنیے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی ہو۔ اختیار ٹوٹل اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ڈیزرونگ کیس ہوگا اس کے بارے میں خود فیصلہ کریں گے، کوئی اس فیصلے میں عمل دخل نہیں دے سکتا۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ کیوں بتا دیجئے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ دنیا میں تقوی کی روش پر چلیں، قرآن و سنت کو فالو کریں، شریعت کا اتباع کریں۔ یہ ہے وہ جنت میں جانے کا طریقہ۔ قرآن نے کس طرح کھول کے بتا دیا۔ یہ تھی سورہ انعام کی 51۔ اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ کی 109، یومئذ، اس روز، لا تنفع شفاعت، کسی کو کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، الا، ہاں کون سی؟ من اذن لہ الرحمن، جن کے لیے رحمان اجازت دے دیں گے۔ تو پہلی بات، شفاعت کے لیے کیا ضروری ہوگی؟ اجازت۔ اجازت، اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 1، و نمبر 2، ورضی لہ ورضی لہ قولا، اور بات بھی اللہ تعالیٰ اس کی سننا پسند کریں گے کیونکہ وہ حق بات کہہ رہا ہے۔ تو اللہ اجازت دیں گے اور اس بندے کو حق بات کہنی ہوگی۔ اور اب آپ آ جائیں اللہ تعالیٰ پیج نمبر 3 پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنیں، پہلی بات شرائط کا پہلی شرط کیا ہے؟ قُلِ اللّٰہِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری شفاعت کس کے اختیار میں ہے؟ للہ، اللہ کے۔ جزاک اللہ۔ کسی بندے کے اختیار میں وہاں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے نبی ہو، چاہے غیر نبی ہو، چاہے صالح ہو، کوئی بھی ہو۔ کیوں؟ اختیار اس روز کس کے پاس ہے؟ الملک یومئذ للہ۔ آگے آیت اللہ نے بات کھول کے بیان کر دی ہے، کیوں شفاعت اس کے پاس ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی کا وہ تنہا مالک ہے۔ اور ثم الیہ ترجعون، تم نے پلٹ کر بھی اسی کے سامنے جانا ہے، وہیں تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اس بات کو کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دو کہ ہر عمل جو میں یہاں کر رہا ہوں اس کے پاس پہنچ کر میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے شفاعت کی شرائط، کہ وہ جو بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، سارا اختیار اسی کے پاس۔ یہ ہے سورہ زمر کی آیت 44۔ سر یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز یہ مائک بند کر دیں۔ یہ عائشہ تنویر ہے، کوئی ان کا کھلا ہوا ہے۔ میڈم ذرا خیال کریں نا پلیز۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے، آپ روز پڑھتے ہیں آیت الکرسی، بقرہ کی 255، اور وہاں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، آپ ذرا غور سے اگر پڑھیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ، بتاؤ تو صحیح، جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ ہم روز پڑھتے ہیں کہ سفارش اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ ذرا غور فرمائیے، یہ تو جو اجازت کرنے والا ہے اس کو اجازت چاہیے نا۔ آگے آیت سبا کی 23 میں دیکھیے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ،
اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے لیے اللہ نے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ اب بقرہ میں بتا دیا کہ شفاعت کرنے والا بغیر اجازت کے شفاعت نہیں کر سکتا، اور توبہ میں بتا دیا کہ جس کے لیے مشفوع جس کی شفاعت کی جائے گی اس کی بھی اللہ سے اجازت ضروری ہے۔ بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں، ذرا نوٹ فرمائیں۔ سر یہ ایک بار دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے آپ پلیز؟ دیکھیں نا، آپ کو سورہ بقرہ جو آیت الکرسی روز پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کا بغیر اس کی اجازت کے، یعنی سفارش کرنے والے کو بھی اجازت ہوگی، اجازت ضروری ہوگی اللہ کی۔ پہلی بات سورہ سبا کی 23 نیچے جو ہے اس میں کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، جس کی سفارش کی جائے گی اس کی بھی اجازت اللہ کے لیے اللہ سے اجازت ضروری ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر۔ دیکھیں نا، یہ نیچے والی مشفوع جس کی سفارش کی جائے گی اور اوپر والا شفیع جو سفارش کرے گا، دونوں کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب آ جائیے پھر دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت 28 نیچے ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، یعنی اس کا علم محیط ہے، پوری ماضی مستقبل ہر چیز پر وہ علم اس کا باریک بینی سے، وہ لطیف خبیر ہے، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ ولا یشفعون، وہ سفارش ہرگز نہیں کر سکیں گے الا لمن ارتضی، ہاں جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، تو سفارش اس کی ہوگی جس کی اللہ اجازت دے گا۔ وَهُم مِّن خَشْيَةِ مُشْفِقُونَ، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ جو لوگ ہیں وہ اس ڈر رہے ہوں گے، انتہائی خوف زدہ ہوں گے۔ تو اب اس خوف زدگی میں اگر کسی کے پاس حق ہے تو وہ بول سکے گا، تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر سورہ یونس کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بڑا کلیئرلی بتا دیا ما من شفیع، کوئی شافع نہیں ہوگا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا الا من بعد اذنہ، ہاں اس کی اجازت کے بغیر۔ سفارش بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت چاہیے ہوگی۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ اجازت اس کو بھی چاہیے جو سفارش کر رہا ہے، جو شفیع ہے، اور اجازت اس کے لیے بھی ضروری ہے جس کی سفارش کی جائے گی، مشفوع اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنی اسٹرکٹ کنڈیشن ہے۔ اور پھر آیت ہے سورہ انبیاء کی 38 یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ذرا منظر دیکھیے، اللہ ایک منظر پیش کر رہا ہے آخرت کا کہ دیکھو وہ دن کیسا ہوگا۔ یوم یقوم الروح، روح جبرائیل امین کھڑے ہیں، والملائکہ ملائکہ، کیونکہ کنٹرول اللہ تعالیٰ کا اس وقت ہے اور وہ کنٹرول اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ صفن، وہ صف بستہ ادب سے کھڑے اللہ کے حکم کی تعمیل ایسی کر رہے ہیں کہ جیسی کرنے کا حق ہے۔ یہ منظر دیکھیں ذرا آخرت کا، اور اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون، وہ ہرگز بات نہیں کر سکیں گے الا، ہاں کون بات کر سکا، من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دیں گے، وقال صوابا، اور بات بھی بالکل ٹھیک ٹھیک کہے گا۔ یہ ہے قرآن سے، آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے، خود بھی پڑھیے، باقی لوگوں کو بھی پڑھائیے تاکہ ہم اس کا پوری طرح سمجھ لیں اور اس کے لیے جنت آخرت کے میدان حشر میں جو تیاری ہے وہ اسی طرح کریں، کہیں اس جھوٹی شفاعت میں ہم مارے نہ جائیں، پھر وہاں کوئی اس کا۔ تو شفاعت دیکھیں، اس کے آخر میں ایک جملہ ہے، میں آخر کا تیسری لائن سے پڑھ رہا ہوں، وہ کون ہے جن کی شفاعت کی جائے گی؟ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا ایمان و عمل حساب و کتاب کے وقت
اتنا کم وزن نکلا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے عام قانون میں کچھ کسر رہ گئی ہوگی، یہی کسر وہ چیز ہوگی جس سے درگزر کرانے کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ تو یہ ہے وہ کیس جس میں شفاعت کی جائے گی۔ ظالم کو جو جرم کر کے توبہ نہیں کی ہوگی، اپنی اصلاح نہیں کی ہوگی، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ ہاں، جو دنیا میں رب کے لیے، قرآن کے لیے، اس کی عبادات میں نماز روزے کے لیے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کرتے میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی اور اس نے توبہ استغفار کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفاعت کا حکم دیں گے اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو، ان کے اعمال کو، جو لوگ وہاں اس کیفیت میں پہنچیں گے، اور پھر ان کی سفارش، ان کو اعزاز بخشتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو وہ کسر پوری کر دیں گے جو تھوڑی بہت ہوگی۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہ شفاعت کا تصور بہت امپورٹنٹ ہے، اور صحیح تصور ہوگا تو دنیا میں ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ اگر اس میں غلطی ہوگی تو آپ دیکھ لیں کہ پھر پورا وہاں بندے کو شرمندگی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت بیان کیا آپ نے سر، آپ کو اللہ پاک جزائے خیر دے۔ بس یہ اللہ کی توفیق سے ممکن تھا۔ اگر آپ نے بات سمجھ لی ہے تو قرآن کا حق ادا اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم قرآن ہی کے مطابق زندگیاں گزاریں، کیونکہ یہ میرے رب کی طرف سے آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب آ جائیے آخری آیات 49 سے 56، کیونکہ 56 جو ہے 56 نمبر آخری آیت ہے۔ اچھا، میں نے اکثر اور آپ سے کہا ہے کہ جب ہم سورت کے اختتام پہ پہنچتے ہیں نا، وہاں ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے۔ یہاں بھی اگر آپ نوٹ فرمائیں، میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ اس لیے پہلے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو مکمل ہدایت نامہ کیا؟ آپ کا عقیدہ اور ایمانیات کیسے ہوں۔ عقیدہ اور ایمانیات کا تعلق فکر سے ہے کہ فکر آپ کی کیسی ہو، آئیڈیالوجی آپ کی کیسی ہو، وہ قرآن ہمیں کھول کے بتاتا ہے ایمانیات اور عقائد کے حوالے سے۔ پھر اگر یہ ایمان ٹھیک ہو گیا، پہلا سٹیپ ہے، یاد رکھیے، توحید، رسالت، آخرت ٹھیک پکی ہوگی قرآن و سنت کے مطابق، تو وہ شخص عمل بھی عمل صالح کرے گا۔ اور اگر وہاں کسر رہ گئی توحید، رسالت، آخرت میں، وہ دنیا میں ڈنڈیاں مارے گا، وہ غلط کاریاں کرے گا۔ آج ہم لاکھ کہیں ہمیں آخرت پر ایمان ہے، لیکن ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، اور ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جو کافر بھی نہیں کرتے۔ دیکھ لیں اپنے اہل اقتدار کو، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں۔ آپ کے ملک میں انصاف ہے، عدل ہے، حقوق اللہ پورے ہو صرف رہے ہیں؟ تباہی ہے سر، صرف تباہی ہے۔ آپ میری باتوں کو سنتے جائیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے بات صاف کہہ دیا، تو پہلی چیز عقیدہ ہے، اس کو پکڑ لیجئے، پلے باندھ دیجئے کہ ایمان ٹھیک ہوگا تو عمل، ایمان میں کمزوری ہوگی تو لازماً عمل میں کمزوری ہوگی۔ اگر ایمان ٹھیک ہے تو ایمان کے ٹھیک ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ شخص جو ہے، میں ہوں، آپ ہوں، کہ اس کا ایمان بالکل ٹھیک ہے، تو سر اس کا عمل بتائیے۔ اس کا عمل اور اخلاق بتائیں۔ سب سے پہلے اخلاق، کہ وہ فضائل کو اس طرح اس کا عادی ہوگا کہ وہ نکھر کے سامنے آئے گا کہ یہ معاشرے میں بہت ہی پیارا انسان ہے، جو اللہ نے نیکیاں بتائی ہیں اس میں سبقت کرتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو ہم معاملات کرتے ہیں، میاں سے تعلقات، بیوی سے تعلقات،
یا محلے والوں سے، یہ سارے معاملات ہیں، کمانا کھانا معاملات ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، سب ان کا دار و مدار، ان کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اخلاق کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ سر نیتوں پر نیتوں پر۔ یہ بات غلط ہے، 100% غلط ہے۔ معاملات کا دار و مدار اخلاق پر ہے۔ اگر آپ سچے پکے ہیں، آپ فضائل کے عادی اور رذائل سے بالکل نفرت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ نیت 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 کیا بات ہے؟ نیت تو بعد کی بات ہے۔ آپ کی نیت اگر عقیدہ پکا ہے تو پھر آپ کا اخلاق پکا ہوگا، اخلاق پکا ہوگا تو پھر معاملات پکے ہوں گے۔ سمجھیے بات کو، ترتیب کو، قرآنی ترتیب کو سمجھیے، یہ باتیں اپنی طرف سے مت گھڑیے۔ پہلے عقیدہ اور ایمانیات، اس سے اخلاق ٹھیک ہوگا، وہ اخلاق معاملات کی بنیاد بنے گا، اور اخلاق ٹھیک ہے تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ سر اخلاق میں بھی بعض اوقات انسان کی دوگلی پالیسی ہو جاتی ہے۔ بعض اس انسان کا لوگ ہمیں اخلاق بڑے خراب ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کا اخلاق خراب ہے جو دوگلا ہے۔ صاحب ٹھیک ہے۔ اخلاق، صاحب اخلاق کی ڈوئل پرسنالٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جب وہ اس میں دوگلا پن ہے تو وہ منافق ہے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ سر اس میں نیت کون سے اسٹیپ میں آئی پھر؟ عقیدہ، اخلاق، معاملات، نیت کون سے اسٹیپ؟ آپ میری بات سنیں، نیت تینوں میں ہے۔ نیت بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو۔ صرف نیت ٹھیک نے، دیکھیں نا، اب سنیں میری بات۔ ہم سے لوگ ملتے ہیں نا، کہتے ہیں کاش ہمارے بچے جو ہیں نا یہ بالکل صحابہ کی طرح ہو جائے۔ اب نیت ان کی درست ہے، عمل کیا ہے؟ وہ خود ان کے سامنے صحابہ والے اعمال نہیں بلکہ منافقین والے اعمال کرتے ہیں۔ نیت کے ساتھ جب تک عمل، اخلاق جو ہے یا ایمان جو ہے، ایمان سب سے پہلے، اس کے بعد اخلاق، اس کے بعد اعمال، نیت تینوں میں، لیکن نیت کے ساتھ کوشش پکی سچی استقامت والی۔ صرف نیت کافی نہیں ہے۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر اب اس کی مثال اس طرح لیں گے کہ ہر کوئی کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے ہدایت دے، اور پھر عمل کی کوئی کوشش ہی نہ کرے، تو صرف کہنے سے تو ہدایت نہیں ملے گی، کوشش اور عمل بھی ضروری ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صرف امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ امیدیں جس چیز کی بانی ہے اس کے لیے ایفرٹس، کوششیں، اور کوششوں میں بھی استقامت۔ میں حیران ہوا، بڑے غور سے سنیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون نے، پورا قصہ پڑھے نا آپ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جوں جوں موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ثابت ہوتی گئی، اس کی، فرعون کی ظلم بڑھتا ہی چلا گیا۔ جب فرعون کو شکست ہوئی نا جادوگروں کو، تو اس نے کہا کہ ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ہمارے گھروں میں کام کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، اور انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو، صبر کرو، ڈٹے رہو، فتح تمہاری ہوگی۔ تو نیتیں جو ہیں وہ اصل میں، نیت وہ پکی اور سچی ہوتی ہے جس میں اس نیت کے ساتھ صحیح عمل کے لیے جد و جہد اور استقامت ہو۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، اور آپ کو پھر بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ قرآن آخر میں ہمیشہ، ہر صورت کے آخر میں ایسی ہدایات ہوتی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حیران ہو کے کہتے ہیں، اور کافروں کا یہ رویہ اللہ کے لیے بڑا حیران کن ہے، فرماتے ہیں فما لہم، ان کو کیا ہو گیا ہے،
ان تذکرات معرضین، یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. یہاں نصیحت کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک کو. یہ ہے آخر کا پیغام. یہ ساری خرابیاں جو اوپر بیان ہوئی ہیں یہ اس سے منہ موڑنے کا کافروں کا نتیجہ ہے. اگر اس سے منہ نہ موڑتے، اس کو قبول کر لیتے، تو ان کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں ہوتی جو صحابہ اور صحابیات میں ہیں، جس کے لیڈر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں مثال کتنی پیاری دے رہے ہیں ان کافروں کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور وہ نہ صرف اعراض کر رہے ہیں. آیت 50 میں کہا ہے کأنہم حمر مستنفرہ، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں، جو بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں، وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں خوف سے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. ان کا قرآن سے ساتھ جو تعلق ہے بالکل ویسا ہی ہے جو جنگلی گدھے بدکے ہوئے ہوں، کہ وہ اس قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں. فرت من کسورا، جو شیر سے، کسورا جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کافروں کا حال ہے، اس گدھوں کی طرح، جنگلی گدھوں کی طرح جو شیر کے خوف سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن سے بالکل اسی طرح بھاگ رہے ہیں. اور امیدیں کیا کہیں کی؟ بل یرید کل امر منہم، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے ان یؤتا صحفا منشرہ، کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائے. منشرہ. ساری منشرہ، جزاک اللہ، منشرہ. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تو نبی بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، قرآن کے اندر مکمل ضابطے موجود، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں. ان کی سارے اصول اور ضابطے قرآن کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زبانی اور عملی تشریح کرنے پر محمول. اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام آئے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ. یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے. تو ان کا پھر مسئلہ کیا ہے بلا، کہ یہ کیوں ان کا قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے؟ آخرت کا ڈر نہیں ہے. جی آگے فرما دیے کلا بل لا یخافون الآخرہ. کیا بات ہے، بالکل کیا بات ہے، آپ نے بالکل اللہ ٹھیک مسئلہ بتا دیا. مسئلہ ان کا کیا؟ بل لا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے. یہ ہے وہ بڑی چیز. یہ آخرت کا ایمان ہمارے اندر یہ خوف پیدا کرتا ہے کہ ہم برائی نہ کریں. آخرت کا ایمان ہمارے دل کے اندر یہ نیکی کرنے کے جذبے کو ابھار دیتا ہے، اور مشکل سے مشکل کام انسان کر گزرتا ہے نیکی کا، صرف اللہ کی تائید اور نصرت کی وجہ سے. تو مسئلہ اصل جو ہے وہاں نشاندہی کر دی گئی کہ یہ کافر آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اچھا، آخرت پر یہ یقین کیوں نہیں رکھتے کافر؟ بتائیے. آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، آپ قرآن کے طالب علم ہیں. سر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. السلام علیکم. یہ وہی بات سمجھ دھوکے کا لفظ غلط ہے، صحیح بات کیجیے. ان کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے یہ جانا نہیں چاہتے وہاں. ان کے غلط کرتوتوں پر عمل کا جاری رکھنا چاہتے ہیں، حرام کا رزق کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دنیاوی منفعتوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ ہے ان کا مسئلہ. اس لیے یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کہ یہ اگر آخرت پر ایمان ہو تو یہ سارے کرتوت چھوڑنے پڑتے ہیں. قرآن کو سمجھیے، قرآن کس طرح ہمیں بالکل فطری انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. کلا بل لا یخافون الآخرہ. آیت 54 چھوٹی سی لیکن بڑے غور سے سنیے. کلا انہو تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت
یا یاد دہانی ہے؟ کون چیز نصیحت اور یاد دہانی ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک، قرآن پاک. کیوں نصیحت کیوں ہے؟ یاد دہانی کیوں ہے؟ کس بات کی یاد دہانی ہے؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت آئے گی، اللہ کے آگے حساب کتاب دینا ہے، جانا ہی جانا ہے، موت آئے گی. یہ بات صحیح نہیں ہے پوری. اور کوئی؟ انسان کے انجام کی یاد دہانی ہے. کیا ہونے والا؟ کیا بات؟ انسان کا انجام بتایا ہوا ہے. سر آخرت کی بار یاد بار یاد دہانی ہے کروا کہ دیا. آخرت کے سر سر زندگی کے ہر اللہ معاملے کے میں بندو، معاملات کی. اللہ کے بندو، یہ یاد دہانی اس بات کی کہ اے انسان، اے قرآن پڑھنے والے، تو اللہ کا غلام ہے. اللہ مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے. تو دنیا میں زندگی ایک تابعدار بندے کی سی گزار، پھر آخرت میں کامیاب ہوگا. تو یاد دہانی اور نصیحت ہوتی ہے بہت ہی خیر خواہانہ مشورہ. یہ دنیا داروں کی نصیحت نہیں ہے کہ ڈگریاں لے لو اور تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت کو بھول کر کوئی کامیابی نہیں ہے دنیا میں، چند روزہ ہے. پہلے سمجھیں آیت کا مفہوم. آیت کہہ رہی ہے کہ یہ سب اس وجہ سے کرتا ہے انسان کہ وہ اپنی نصیحت اللہ کو اس کو کر رہا ہے، بار بار یاد کرا رہا ہے. تو اے انسان، تو اللہ کا غلام بندہ ہے، تو اللہ کی عبادت کر، تو اللہ کا پیروکار بن، اس کی رضا کے لیے دنیا میں کام کر تاکہ وہ آخرت میں تمہیں بدلہ دے. بالکل صحیح بات قرآن سے تاکہ ہمیں صحیح عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی استقامت ملے گی. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق لے. یہ جو آیت 55 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فمن شاء ذکرہ، اس کا کیا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. آپ ترجمہ مجھے مت بتائیں، بالکل ترجمہ آپ ٹھیک کر رہی ہیں پوری آیت سے، لیکن اس کا مفہوم بتائیں. سر انسان کو اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ اپنی مطلب جو بھی چوائس کرتا ہے کہ اچھا یا ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا گمراہی کا. بات آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن بات آدھی ہے. اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، اس کا اگر مس یوز کرو گے تو جہنم، اور اگر اس کا ٹھیک استعمال کرو گے جس طرح وہ چاہتا ہے تم اس ذکرہ، اس نصیحت، اس یاد دہانی کے مطابق زندگی گزارو، تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں انعامات ہیں. اتنی بات مت کہیں نا کہ چائس دے دیا. چائس دے کر یہ بتا دیا کہ اس چائس کے غلط استعمال کا نتیجہ کیا ہوگا. پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اور اس چائس کے ٹھیک استعمال کے انعامات اور دنیا اور آخرت میں کیا ہوں گے اس کا بھی بتا دیا. یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے؟ جی سر. جی سر. آپ ذرا غور کریں، 4-5 الفاظ کی آیت اور معنی کا سمندر. تو اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی ہمارے خلاف قرآن بھیج کر کہ اب اگر ہم نے اس قرآن، اس نصیحت پر عمل کیا تو جنت آخرت میں، دنیا میں اس کی تائید اور نصرت. اگر اس کو چھوڑا، اس کے خلاف گئے تو دنیا میں ذلت آپ دیکھ رہے ہیں. اپنی عدالتوں کو دیکھ لیجیے، اپنی بیوروکریسی کو دیکھ لیجیے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیجیے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ملک پاکستان جس کا اسلام کے ملک نام پر بنا ہو، اس کی عدالتیں دنیا میں 106 اور 7ویں نمبر پہ ہوں، اتنی گر گئی ہوں؟ کوئی ہمارا وقار ہے دنیا کے ممالک میں؟ نہیں سر یہ ان کی اپنی کرتوتوں کا انجام ہے آپ نا. میری بات سنیں، اب آگے مت جائیں، پہلے پوری بات سنا کریں. آپ دیکھیں، ایک حضرت عمر ہیں
اور شاہ روم گھبرا اپنے محل میں ڈرتا ہے ان سے، اور ایلچی بھیجتا ہے کہ مدینے میں جا کے دیکھو یار یہ کیا بندہ آ گیا ہے۔ وہ بندہ آتا ہے جس حال میں دیکھتا ہے کہ کوڑا رکھ کے عمر سرپتی دھوپ میں آرام سے سو رہا ہے، وہ کہتا ہے میرے بادشاہ کو تو ان محلوں میں بھی نیند نہیں آتی، یہ تم کیسے آدمی ہو؟ یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ ہے قرآن کی نصیحت پر عمل کرنے کا نتیجہ۔ اب جس کا جی چاہے وہ اس پہ عمل کر لے۔ آج بھی عمر لاز کے نام سے مغرب میں جو لادین ہیں وہ مانتے ہیں کہ عمر لاز بیسٹ لاز تھے، عمر لاز قرآن کے لاز تھے۔ کبھی سوچا کریں وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ ایسی آیتیں نہیں ہیں کہ جس کو آپ ثواب کے لیے پڑھ کے گزر جائیں۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکر۔ اب جس کا جی چاہے اگر وہ اس نصیحت پہ عمل کرے گا دنیا میں بھی اونچا اور آخرت میں جنت، اور اگر اس کو چھوڑے گا دنیا میں بھی ذلیل، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ قرآن کا فرمان، قرآن کی بات ثبوت ہے، تاریخ سے مل رہے ہیں آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یذکرون الا ان یشاء اللہ۔ اور یذکرون یذکرون ساری ہاں میں اب اینک لگا کے پڑھ رہا ہوں، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ۔ یہ کوئی سبق حاصل نہ کر سکیں گے اگر اللہ چاہے تو، یعنی یہ سب مشروط ہے کس سے؟ اللہ کی چاہت سے۔ اور اللہ کی چاہت کس میں ہے بھلا؟ وہ قرآن سے کب فائدہ اٹھائیں گے؟ اللہ کی چاہت کس میں ہے؟ جب انسان خود حاصل کرنا چاہے گا، جب وہ تقوی اختیار کرے۔ نہیں، پہلی بات ٹھیک ہے، پہلی بات کو سمجھیں، تقوی سر طلب تڑپ اور جوہد سے۔ ہاں، طلب و تڑپ اور جد و جہد، دو چیزیں پھر اللہ ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69 وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ضرور ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ آگے سنیں کتنی پیاری آیت ہے، ان الفاظ پہ ذرا غور تو ہم کریں۔ فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، یہ ہدایت نہیں پا سکتے اگر اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اہل التقوی، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کے ڈر سے شریعت پر مکمل عمل کیا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہ اس کا اہل ہے کہ وہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ کتنی پیاری آیات ہیں یہ کلوزنگ جو ہے سورہ مدثرہ کی، جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس ہینڈ آؤٹ نے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ شرائط اور قواعد و ضوابط کیا ہیں شفاعت کے، وہ پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے آپ کے پاس۔ خود پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے، ان لوگوں کو پڑھائیے جو عقیدہ شفاعت غلط رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی دلیل ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ سارے دلائل خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ ہینڈ آؤٹ جو آپ کو بھیجے جاتے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے قرآن و سنت کی رہنمائی میں بنائے جاتے ہیں، اور اسی کے اللہ کی توفیق سے بنتے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو بتائیں۔ جزاک سر اللہ کمی خیر، کوتاہی اللہ نہیں ہے، پاک ماشاءاللہ بہت اجر۔ اچھا پڑھایا ہے۔ یہ ایک آیت مجھے تھوڑی سی سمجھا دیں، یہ آیت نمبر 11 ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ جی اچھا، جزاک اللہ۔ ذرنی، ذر میں نے چھوڑ دو، ذرنی مجھے چھوڑ دو، یعنی اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، ان کے مقابلے میں میں کافی ہوں، یہ میرے اوپر چھوڑ دو،
میں ان کو ایسا دنیا اور آخرت میں ایسی سزا دوں گا، یہ یاد رکھیں گے۔ یہ فرعون سے سبق نہیں لیتے؟ ذرنی، مجھے بھی چھوڑ دو، اور وقت جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے دنیا میں، جب یہ آپ لوگ ایک بات ضرور میری نوٹ فرمائیں کہ انسان کو بار بار اللہ کہتا ہے ذرا اپنی پیدائش پر تو غور کر۔ یہ جو تو آج اکڑتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اس نے تجھے نہ تیرا نام وجود بھی نہیں تھا، اس نے تیرے ماں کے پیٹ میں کیسا بندوبست کیا تجھے پیدا کر کے تیری پرورش کرنے کا۔ آپ اگر سمجھ لینا وہ آیات سورہ حج کی اور سورہ مومنون کی، جہاں انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں، اور آج کی امبریالوجی کی، میں نے وہ ہمارے ساتھی ہیں وہ کام کر رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جب پڑھا سمجھا، یقین مانے میں حیران پریشان ہو گیا۔ تو جب اللہ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی، مجھے بھی چھوڑ دو، اور اس شخص کو بھی جو آج کفر کی وجہ سے فرمانے کی انتہا کر رہا ہے، میں بالکل کافی ہوں، طاقت قدرت میرے پاس ہے، میں ایسی طاقت کا مالک ہوں کہ مجھے کوئی عاجز کائنات کی کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی۔ لہذا میں، اے نبی، آپ اپنا کام کرتے جائیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، باقی ان کافروں کو میں کافی ہوں، ان کو میرے حوالے کر دیجیے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اب سر جی کل سورہ دہر پڑھیں گے یا سورہ قیامہ پڑھیں گے؟ اس سے اگلی صورت کون سی ہے؟ قیامہ۔ پھر قیامہ پڑھیں گے۔ جب ہم ٹھیک۔ صورت بائی صورت چل رہے ہیں، قیامہ بہت دیکھیں، قیامت کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس قیامت کا جس کو خوف ہے کہ یہ برپا ہوگی تو کتنی ہولناک اور خوفناک ہوگی، اور اس وقت میرے بچنے کا صرف میرا دنیا میں طرز عمل، ایمان اور عمل۔ تو کل انشاءاللہ میں اس کے ایک شارٹ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آج پڑھایا ہے، اور اس کے بعد سورہ قیامہ شروع کر دیں گے۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ہمت دے اور آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کی تعالیٰ اللہ چاہتا ہے، لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے کی، تو انشاءاللہ اللہ راہیں کھول دیتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ شخص میری طرف رجوع کرے۔ بے شک بے شک، ہم بھی کھول کے قرآن بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہمارے اپنے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، بے شک، سب میرے رب کے لیکن اختیار میں اللہ ہے۔ تعالیٰ توفیق کس کو دیتا ہے یہ ذرا نوٹ فرمائیں۔ سبحان اللہ، جو سبحان طلب اللہ۔ اور طلب اور کوشش کرتا ہے۔ بے شک بے شک، یہدی من اناب یہدی من ینیب۔ سبحان اللہ۔ بالکل اصول بتا دیا ہے۔ اناب کا مطلب ہے ماضی کا صیغہ ہے، وہ رجوع کرے، وہ رجوع، اس نے رجوع کیا، اور یونیب مضارع ہے جس میں دونوں معنی ہیں، وہ رجوع کرتا ہے، کرے جی گا۔ سر، کرے گا۔ پھر یہ آخر میں آیا نا اہل مغفرات، تو کیا ہاں دنیا میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی بخش دیا ہے، کوئی اندازہ ہو جاتا ہے، یا پھر آخرت میں ہی پتہ چلے گا کہ اللہ بخش دے گا؟ آپ کا کام یہ پتہ لگانا نہیں ہے، آپ کا کام ہے وہ اعمال کرنا کہ آپ مغفرت، اللہ کی مغفرت کے حقدار ہو جائیں۔ وہ سارا دار و مدار اعمال پر ہے، مرتے دم تک۔ وہ میں اور آپ کا فرض یہ ہے ہمارا، اور اگر ان اعمال کی توفیق مل رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، تو شکر ادا کریں کہ وہ اس نے توفیق دی ہے، وہ ہمیں بخشے گا بھی۔ آمین ثم آمین سر۔ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ۔ پاک ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے اور دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو، آمین۔ تمام جو ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو جڑے ہونے کے ناطے یا جو بھی جہاں بھی کوئی سن رہا ہے اس پاک کلام کو۔ بس آپ ایک کوشش کریں کہ اور لوگوں کو اس میں دعوت دیں تاکہ وہ بھی شروع میں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ سر بہت کوشش کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، لیسن بھی بھیجتے ہیں، ابھی بس اللہ پاک وہی نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ توفیق ان کو دیتا ہے جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں نا۔ بے شک بے شک بے شک۔
اور جن سر کو جی کئی تڑپ لوگوں کو ہوتی ہے نیند سر، بہت پیاری ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم سوئے ہوتے ہیں اور جب آواز نکال نیند لیتے تو ہیں ہم لوگوں کو بھی آتی ہے، لیکن ابھی ہم لوگوں کو اللہ نے توفیق دیا تو ہم لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ بس آپ بے کوشش کرتے رہیں، ہم کوشش کے مکلف ہیں، اگر بے وہ شک کوشش جی نہ کی تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی بے کہ شک لوگوں کو بے بھی شک لوگ بھی اسی دعوت سے مستفید ہوں جس کے فیض و برکات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سر یہ نیند کا صحیح سر یہ علاج شفاعت کے بارے بتائیں میں سر جی کہ کم، یعنی پہلا حکم جو ہے وہ کم کا ہے کہ نیند شین ختم کریں اپنی، اٹھیں۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب وقت گزر گیا لمبی تان کے سونے کا، فولاً ثقیلہ آ گیا ہے، ذرا محنت کرو۔ سر یہ شفاعت کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا کہ جس طرح سر ہمیں لالچ ہوتی ہے کہ ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ قبر میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گی، تو سر یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر قرآن بھی نہیں شفاعت کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مین چیز اللہ کو ہی راضی کر کے ہی ہم اور عبادات کریں تب جا کے ہماری شفاعت ہوگی، یعنی یہ میڈم چیزیں بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گی۔ میڈم میری بات سنیں، اللہ کے حکم کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ پڑھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ قرآن میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا قیامت کے دن؟ قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ میں پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کروں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں۔ اگر میں یہ نہیں کر رہا اور قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے بتائیں، قرآن صرف پڑھنے کا کہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بس تم پڑھتے جاؤ اور میں تمہیں بخشتے جاؤں گا؟ بتاؤ مجھے ایک آیت بتائیں آپ۔ سر کہیں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس جی عمل دوسروں کو دعوت دیں۔ یعنی سر قرآن تو شفا ہے، بس پڑھتے رہو اور اپنے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی قرآن سے شفا بھی، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شفا بھی ملتی ہے؟ آپ نے قرآن درس فارغ کی، میری بات سنیں غور سے، قرآن دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ جی ظاہری بیماریاں، بخار، وہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، لیکن نہیں، قرآن… دلوں کی، جی جی سکون کے لیے، اور پریشانی ہو تو بس قرآن کو مطلب پڑھیں۔ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ شفا قرآن، اللہ سے دور۔ پہلے بات سمجھیں، یہ جو آپ ترجمہ کر رہی ہیں نا، یہ جو ایکسپلینیشن، یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ کانٹیکسٹ میں یہ ہے، میرے اندر میں حسد، بغض، کینہ، بد اخلاقیاں ہر قسم کی دور کرنا چاہتا ہوں، اس کا نسخہ شفا قرآن ہے۔ جی سر یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی، جزاک اللہ۔ اور کوئی بات؟ سر جی ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم دنیاوی کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں ایک بکلیٹ ملتی ہے، پھر اس کے مطابق ہم اپنی جو بھی مشین لاتے ہیں یا کوئی مشینری اس کو یوز کرتے ہیں، تو ہم اتنی بڑی ذات کی طرف سے مطلب کہ ہم انسان بنائے گئے، تو پھر کیا ہماری ہدایت کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو یہ وہی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی کو ہمیں بہترین طریقے پر گزارنے کی ہدایت کرتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آپ نے بات بالکل آمین، ٹھیک بے کہی ہے، شک، میں تھوڑا سا بالکل۔ اس میں ایڈیشن کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ جتنا انسان کمپلیکس ہے نا، اتنا یہ جو آپ چیزیں خرید کے لاتے ہیں، آپ کا ٹی وی ہے، آپ کا فریج ہے، اس کے ساتھ جو مینٹیننس مینول آتا ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ انسان بہت کمپلیکس ہے، بہت کمپلیکس ہے، اس کی سائیکالوجی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، خواتین کو، گھروں تک محدود رکھا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، سب سے جو شریف اسٹوڈنٹ ہوتا تھا نا، وہ جب ہنگامہ ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ وائلنٹ ہوتا تھا۔ کیوں؟ اب اس کو پروٹیکشن ہے اس کی ماں کی۔ لہذا انسان بہت کمپلیکس ہے، اور اس کمپلیکسٹی کا علاج صرف اور صرف اس بنانے والے کا قرآن ہے۔ قرآن مختلف ہے ان مینٹیننس مینول سے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ بڑے سمپل ہیں۔ انسان بہت کمپلیکس ہے، بہت کمپلیکس ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنے محلے والوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں کو دیکھ لیں، کتنا کمپلیکس ہے۔
बात समझ आई है आपके कि नहीं? जी सर, मैं जी एक सर, थोड़ी जी सी बात कोट करूं कि इसको कुरान को समझने के लिए कि ये कि क्या है, इसके लिए एक नो मुस्लिम की एक बात ही काफी है। उसने, उसके पास खड़ी खातून थी या कौन, उसने चूम चूम के कुरान को आंखों से लगाया और उसे प्यार दिए, तो वो कहती है, वो औरत थी, कहने लगी कि दिस इज नॉट द बुक ऑफ रिस्पेक्ट, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल, तर्ज जिंदगी कि हमारा ईमान अकीदा क्या हो और उस पे मुताबिक अमल कैसे करना है, थ्योरी कुरान है और प्रैक्टिकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा सिंपल है, जितना ये कॉम्प्लेक्स था ना मैटर, अल्लाह ताला ने इतना ही सिंपल कर दिया। कुरान में उसूल बता दिए, समझा दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ भेज के उसकी अमली ताबीर सारी इंसानों के सामने रख के कहा कि यह है नमूना, और बार बार हुक्म दिया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, हुजूर फरमाते हैं तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत नसीब ही नहीं हो सकती जब तक तुम मेरा इत्तिबा ना करो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर। अल्लाह पाक हम लोगों को हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे आमीन और अमल करने आमीन की तौफीक दे, और हम आमीन। लोगों से राजी अस्सलामु हो जाए अलैकुम हम लोगों का रब। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।